ایک تو ایران و اسرائیل کے حوالے سے سوالات ہم کو مل رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے عنوانات جو دیے ہیں وہ بھی کافی ہیں. تو اسی میں جاننا چاہوں گا کہ غزہ میں جو نسل کشی کا معاملہ چل رہا ہے، یعنی وہاں پر بھی مظالم اسرائیل کے جاری ہے، وہاں پر کم نہیں ہوئے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ جو ایران کے حملے ہیں اس کے بعد کچھ وہاں پر کچھ نہ کچھ راحت مل سکتی ہے، ایسی امید کر سکتے ہیں ہم غزہ والوں کے حوالے سے؟ دیکھیے، ابھی یہ معاملہ ایران کے ساتھ مزید الجھتا جائے گا جی تو غزہ پہ دباؤ کم ہو جائے گا. ابھی غزہ پہ جو یہودی نفری ہے جی جی وہ پوری طریقے سے ظلم کی داستان کرتی جا رہی ہے. ابھی جیسے جیسے مختلف اسرائیلی شہروں پر حملے اور جس طریقے سے جو واقعات ہو رہے ہیں، تو ابھی وہ کمک کو واپس لانے کے لیے، حالانکہ غزہ میں صرف نہتے لوگ ہیں، کوئی جنگ لڑنا نہیں ہے، جی جی صرف مارنا ہی ہے، شہید کرنا ہے، نسل کشی کرنا ہے، اور کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب نفری کی کمی ہو جائے گی تو برابر پریشر کم ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ سچویشن آنے والے دنوں میں اگر یہ زیادہ اور ڈیولپ ہو گئی، ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ ہو گیا، تو وہ غزہ پہ جو ہے دباؤ کم ہوگا. لیکن ایک اور چیز جو دھوکہ دے کر کام کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ مہینے میں 4-5 بڑے واقعات ہو گئے، کیونکہ غزہ میں جو لوگ ہیں وہ ملبوں کے پاس کہیں 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 اس طریقے سے اپنے آپ کو مطلب سہارے کے لیے جا رہے ہیں. جی ان کا اکٹھا ہونا بڑا مشکل دکھ رہا ہے. تو انہوں نے روٹی بانٹنے کے نام پر، آٹا بانٹنے کے نام پر لوگوں کا اعلان کروایا، کہا کہ فلاں مقام پر آ جاؤ. جب وہاں مقام پر گئے تو توپ خانوں سے شرباری کی جا رہی. تو یعنی دیکھیے، تو آج بھی ویسے ہی ہوا، آج بھی کافی لوگوں کو جو ہے، اب جیسا کہتے ہیں نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچی، اب یہاں جو 4-5 شہر جو تباہ ہوئے اسرائیل کے اندر، اس کا نکالنے کے لیے اب یہ شدت کل سے زیادہ ہو گئی. کل 33 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع دی، آج 100 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع آئی. جی جی اور وہ بھی روٹی کے نام پہ دھوکہ دے کر، ایسا نہیں. تو یہ تو خیر چند دن چلے گئے. جب ایک ظلم پیک پہ آتا ہے تو ایک دم بھڑکنے لگتا ہے. تو یہ وہی میں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں اس کو. جی، ایک کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے؟ میں عبدالرحیم بات کر رہا ہوں چلکل گڑے سے. جی عبدالرحیم صاحب، سوال؟ سوال یہ ہے، میرا دودھ کا بزنس ہے. جی جی. تو ہر شخص جو ہے میرے کو جو بھی کسٹمر ہے فون کے اوپر پیسے پے کرتے. جی جی. وہ ایک جنا جو ہے کچھ گیم کھیل کے پیسے میرے فون پہ ڈال دیا تو میرا اکاؤنٹ بند ہوگا SBI کا. اچھا اچھا. وہ SBI کا اکاؤنٹ بند ہوگا میرا. اب وہ جا کے پوچھے تو بول رہے نہیں، وہ گیم کے پیسے آئے. اچھا، گیم کے پیسے آئے اور اسے ہم بند کر دیے بول کے بول رہے. اب ہم اس کو کیا کرنا، اوپن کیا؟ اچھا یہ بتائیے، مطلب کیا گیم کے پیسوں کے ساتھ وہ کچھ انہوں نے کچھ تفصیلات دی آپ کو کہ کیا کس طرح کے گیم؟ دودھ نہیں، وہ تو سمجھ گئے ہم، آپ کے اکاؤنٹ میں گیم کے پیسے آئے. گیم سے مراد وہی گیملنگ وغیرہ جو ہوتی ہے آن لائن جو ہو رہی ہے اس کے پیسے. جی. تو کچھ ڈیٹیل انہوں نے آپ کو نہیں دی بینک والوں نے؟ بینک والے یہ بول رہے کہ ہم پولیس کمپلینٹ کریں گے، اور پھر وہ میسج آئیں گا تو ہم کو لا کے بتانا. آپ اکاؤنٹ تو بند کر دیے، میرے کو پریشانی ہو رہی ہے وہ پیسوں کے واسطے. آپ بینک سے جو ہے رائٹنگ میں آپ لے لیں کہ کیا وجہ سے انہوں نے بند کیا ہے، وہ لے کر آپ سائبر کرائم کو جو ہے رجوع کر سکتے ہیں. ویسے ماجد صاحب بھی آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے. ماجد صاحب، بینک اکاؤنٹ ہے اور وہ جو ہے بند ہو گیا، اور بینک والے یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، ایسا پہلے جیسا میرے ساتھی نے بالکل بات صحیح کہی کہ اکاؤنٹ بند ہونے کی آپ کو کوئی نوٹس ملی، نمبر 1 ملی تو اس کا آپ جواب دیں. نمبر 2 نہیں ملی، آپ کلیم کریں. نہیں ہے تو آپ جو ہے پولیس میں آپ خود کمپلین کریں کہ میرا یہ اکاؤنٹ تھا، اس کے لیے مجھے ہے بینک والے غیر ضروری طور پر میرے اکاؤنٹ کی وجہ سے میرے کو اتنا نقصان ہوا میرا اکاؤنٹ بند کرنے سے، آپ ان کے خلاف الٹا نوٹس دے دیں. تو 2 صورتیں ہیں، نوٹس ملی اس کا جواب دیں، نہیں ملی اس کے خلاف پولیس میں کمپلین کریں. ہوا تو ایک کسی جو ہے قانونی ماہر سے، جو خاص کر وکلا صاحبہ ہیں جو مالیاتی طور پر جو دیکھنے والے ہیں، تو ان سے جو ہے رجوع کریں معاملے کو، نوٹس دیں. ایسا نہیں کریں، کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بینکوں میں کافی فراڈ ہو رہے ہیں. ہر دن کوئی نہ کوئی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے، بینکوں کے ذریعے یا آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے یا سائبر کرائم کے شعبے میں آتا ہے. لہٰذا آپ گھبرائیے نہیں. جب آپ بالکل صاف ستھرے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ بالکل میرا سچا پیسہ ہے، میرے جو ہے تجارت کا پیسہ ہے، جو میرے جو کاروبار ہے اس کا پیسہ ہے،
تو اس طریقے سے بینک کسی جھوٹ کے نام پر یہ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ اس کے خلاف کارروائی کر کے اپنا حق برابر لے سکتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ کو ریٹرائیو کرا سکتے ہیں، یعنی اس کو پھر سے بحال کرا سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ میں محمد معین الدین چھونی نادر بیگ سے بول رہا ہوں۔ جی معین الدین صاحب، سوال۔ باقر صاحب ماجد صاحب کی خدمت میں سلام پیش خدمت ہے۔ وعلیکم السلام۔ عرض یہ ہے کہ جی امریکہ کے صدر کے لیے جی عرض یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کے لیے عرض یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کے لیے امریکی عوام نے ووٹ دے کر کامیاب کیا ہے۔ امریکہ صدر کو یہ اختیار کس نے دیے کہ وہ تمام ممالک پر اپنی منمانی کرے؟ وہ کسی کو بھی کسی سے جنگ کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ ایسے میں اقوام متحدہ کس لیے ہے؟ اگر کوئی اس کا حکم نہ سنے تو وہ اقوام متحدہ کس لیے؟ کیا یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے یا امریکہ کے صدر کی ہے؟ ٹھیک، تفصیل سے بتائیں۔ ضرور بھائی صاحب۔ اسی کے ساتھ امریکہ میں جو حالات ہے اور لاس اینجلس میں جو لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، اس کو بھی جو ہے ساتھ میں ملا لیں۔ جی دیکھیے، ایک طویل عرصے سے امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور سپر پاور کے حیثیت سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں اس میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہو، ورلڈ بینک ہو، یا جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، اس کی جو فنڈنگ ہے وہ امریکہ اس کا زیادہ کنٹریبیوٹر ہے۔ تو اس کے لحاظ سے اب آپ دیکھیے، جو آدمی زیادہ چندہ، خود مسجد کمیٹیوں کی بات کرتا ہوں تو زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس کا بڑا اثر رہتا ہے دینے والے کا، تو وہ حیثیت سے اس نے اپنا اثر دکھایا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اس میں جو لیڈرشپ کا جو رول تھا امریکہ نے، جیسا کہ ہیروشیما ناگاساکی پر بم دکھا کر وہ جنگ کو کس طریقے سے ختم کروایا، یہ اس کا رول رہا۔ اس کے ذریعے یہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں اپنے چودھری پن کا بات کرتا ہے، چاہے وہ ویتنام کی جنگ ہو، جو آپ کو یاد ہوگا ویتنام کی جنگ 70s میں کس حد تک بنا کسی وجہ کے بس لڑ لیے، کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں پوچھیے امریکہ والوں سے۔ اس کے بعد افغانستان کی جنگ، عراق کی جنگ، سیریا کی جنگ، یہ کچھ نہ کچھ ایشو اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں لوگ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہمارا حق ہے۔ امریکہ کے عوام نے اس لیے نہیں دیا کہ ہمارے لیے ایک اچھا ہونا، یہ دیا اس لیے نہیں کہ آپ جا کے ہمارے فوجیوں کو وہاں جا کے کٹوائیے، وہاں جا کے کٹوائیے، یہاں جا کے کٹوائیے، اس نہیں۔ اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، جیسا میرے بھی ساتھی نے کہ لاس اینجلس اور دیگر 7 اسٹیٹس میں بدترین صورتحال ہے۔ لاس اینجلس میں کرفیو لگا ہوا ہے 4-5 دن سے وہاں، اور جو کیلیفورنیا اسٹیٹ، آسٹن، شکاگو، نیو جرسی، نیو یارک، یہ علاقے پوری طریقے سے متاثر ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ وہاں جو انلیگل امیگرینٹس کے نام سے جو کچھ معاملہ چل رہا ہے، چونکہ دیکھیے امریکہ ہو یا گلف ہو، پوری طریقے سے جو امیگرینٹس کو نکالا نہیں جا سکتا، ان کی ضرورت بنی ہوئی ہے، یہ بنا اس کے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کے لوگوں کو دیجیے ضرور، لیکن ان کے لوگ اس چیز کو سنبھالنا چاہیے۔ ابھی تو اتنا نہیں ہوا۔ اب جیسے سعودیائزیشن کا ہو رہا ہے کہ ہم سعودی کو ٹھیک ہے بلا کے تنخواہ دیتے ہو تو خالی بیٹھا رہتا ہے، کام کرنے والے دوسرے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی امریکہ میں بھی بنا امیگرینٹس کی ورک فورس کے امریکہ کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ اب وہاں تشدد شروع ہو گیا اور کئی اسٹیٹس اس سے ناراض ہو گئے۔ تو یہ ایک مفت ہے، اور امریکہ کے عوام وہ پچھتا رہے۔ اس کو ہم نے بائیڈن جیسے ہے غلیظ آدمی کو ہم نے سمجھا تھا، لیکن اس سے یہ بدتر نکلا۔ لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں جو لفظ میں نے استعمال کیا، حالانکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں میں، چونکہ میں ہر ایک کو عزت دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن امریکی عوام جو لہجے میں، جس زبان میں، جس الفاظ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں یہ بات دیکھیے، آپ وہاں کے اخبارات میں دیکھیے، وہاں کے یوٹیوبرس جو برابر دے رہے ہیں ان کے بارے میں دیکھیے کہ لوگ اب پچھتا رہے ہیں۔ یہ ایسے بہروپیہ کو بہروپیہ کہہ رہے ہیں، بہروپیہ، ایسے بہروپیہ کو ہم نے صدر بنا دیا، کبھی دن میں ایک بات بولتا، رات میں ایک بات بولتا، اتنا یو ٹرن ہے انہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیں، اب دیکھو اپنا دوست بنایا تھا ایلون ماسک کو، وہ اپنا دشمن بن گیا اس کا۔ تو یہ بالکل ایسے دھوپ چھاؤں والا آدمی ہے جو ملک امریکہ کو کہاں لے جائے گا نہیں معلوم ہے۔ بلکہ اگر یہ مڈل ایسٹ میں جو صورتحال اور بگڑتی جائے گی تو پھر امریکہ کے لیے پھر چراغ سحری ایک جو ہے محاورہ ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔
ٹی وی کی آواز پلیز کم کر دیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں کارناٹک سے. جی جی سوال. میرے 2 سوال ہے. جی جی 2 سوال ہے. ایک تو جو ہے تو ہم لوگوں کو ڈبل بیڈ روم نہیں آیا. جی ٹھیک تو ہے میرے پاس اور نہیں آیا. دوسری بات جو ہے تو یہ سونے کا ریٹ کم ہوتا نہیں ہوتا بڑھتے جاتا کیونکہ ہم لوگ کو بچے کو سونا دینے کا ہے. بہت پریشان ہے ہم لوگ اس کے ریٹ سے. اچھا جی جی ذرا بولیے نا. اللہ سونے کے ریٹ. ٹھیک ہے. ڈبل بیڈ روم کے حوالے سے اور سونے کا ریٹ جو بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، جن کے پاس ہے ان کے لیے اچھی بات ہے، لیکن جو خریدنے والے ہیں شادی ہے بچیوں کی تو ان کے لیے بھائی صاحب کیا مطلب نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالات جب بھی خراب ہوتے ہیں تو سونے کے دام بڑھ جاتے ہیں، اترتے بھی نہیں. دیکھیے ڈبل بیڈ روم کا تو آپ کے پاس ویریفیکیشن نہیں ہوئی اور آپ مسلسل برابر برجوانی میں بھی شاید اس سے پہلے بھی آپ کا کال آیا تھا، آپ وہاں بھی اپلائی کرے ہوں گے، برجوانی میں بھی شکایت درج کری ہوگی. تو خیر ابھی تک تو ابھی نئے مکانات کا الاٹمنٹ تو نہیں ہوا ہے ابھی جہاں تک ہماری معلومات ہے. ابھی جو پہلے سے بیک لاگ ہے جن کو کاغذ دیا جا چکا ہے ان کو قبضوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کیا وہ اپنے اس پہ پوزیشن میں ہے نہیں ہے، جو پوزیشن میں نہیں ہے جو لاک ہے پھر ان کو ان کے بارے میں تحقیق کر کے ان کو واپس بھی لے آنا ہے کہ یہ بھی کچھ کیسز سامنے آئے ہیں. تو وہ تو ابھی ہم نہیں کر سکتے. البتہ سونے کی جہاں تک بات ہے سونا ابھی کم ہونے کی کوئی گنجائش فی الوقت نہیں دکھ رہی، اس لیے کہ ملک میں جو حالات ہیں. ابھی کل ہم نے ایک رپورٹ دی سونے کے بارے میں ہماری بلٹن میں جو آتی نا، اس لیے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ریئل اسٹیٹ یعنی جائیداد خریدنا، زمین گھر جائیداد چیزیں خریدنا، اس میں لگا دیں پیسہ کیا کہ کل کے دن ہمارے کام آ سکے یا ہماری اولاد کے کام آ سکے. دوسرا سونے کے اوپر لگاتے ہیں انویسٹمنٹ. تو اب یہاں تک جو ہے ریئل اسٹیٹ حالیہ دنوں میں بالکل جو ہے کئی مسائل سے گزر رہا ہے، کیونکہ جنگ کے حالات کی وجہ سے شہر تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی منتقلی ہو رہی ہے بہت. تو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ اب رسک معاملہ ہو گیا. حالانکہ اچھا معاملہ ہے لیکن رسک ہو گیا، کہیں ڈیمولیشن ہو جا رہا، کہیں کچھ ہو جا رہا. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ محفوظ انویسٹمنٹ سونے پر ہے. اور اب دیکھیے میں ابھی کل ہی بات کر رہا تھا دبئی میں جو اونس کے لحاظ سے یہاں پہ اپنے پاس جو ہے گرام ہوتا ہے تولہ وغیرہ، وہاں اونس کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ 3438 ڈالر وہ ہے. تو اس کو آپ کنورٹ کیجئے انڈین کرنسی میں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ قیمت وہیں خیر یہاں سے کم ہے لیکن بڑی بھی ہے. لیکن ابھی بڑی مشکل ہے اس وقت، سونے کے دام کم ہوں گے کیونکہ امن ہو تو سب کچھ ہے. اور ایک بات جہاں تک ہے ہندوستان کی جہاں تک بات ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ جو سونا ہے یعنی انسانوں کے اوپر نہیں ہے، دیوی دیوتاؤں کے اوپر ہے، دھرم کی وجہ سے. ہائیسٹ جو سونا ہے تقریباً 8,000 نہیں معاف کیجیے گا 12,000 کلو گرام ہمارے تروپتی تروملا دیوستھانم میں. اس میں ایک پدمنابھ سوامی ہے، وہاں تقریباً 8,000 کلو سونا ہے. تو یہ محفوظ ہے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے دھرم کے نام پہ تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن مجھے رشک ہوتا ہے. میں ایک ناول پڑھا تھا، ناول میں وہ صاحبہ نے بڑے درد کے ساتھ لکھا، کاش میں پتھر کی مورتی ہوتی تو میری بھی آرتی اترتی، میں بھی سونے میں نہا جاتی. آج جو ذکر کر رہے ہیں کہ میں اپنی شادی کے لیے 2 تولے سونا میری ماں نہیں کر سکی. یہ دیکھیے یہ آپ لوگ ادب بھول جاتے لوگ. یہ تیلگو ادب میں ہے، بہت پیاری ہے جو لوگوں میں ملا. مجھے تیلگو تو اتنی نہیں آتی، لیکن جو میں نے دیکھا کہ بھئی اس کے بارے میں بڑا چل رہا ہے، کیا ہے بتائیے. تو اس میں ایک کہانی دی گئی، کاش میں پتھر کی مورتی ہوتی، کہ ایک ناول ہے. اس میں اس نے بتایا کہ پتھر کی مورتی ہوتی تو مال آج کل جو شو روموں میں اچھی لباس پہنا کے لاکھوں روپے کے لباس کے سر کے گڑیوں کو بٹھایا جاتا ہے، کاش میں وہ مورتی ہوتی تو میں بھی اتنی قیمتی کپڑے پہنتی. کاش میں مورتی ہوتی تو میرے پہ سونا چڑھتا. کاش میں مورتی ہوتی تو میری آرتی اتاری جاتی. تو آج انسان کی قدر یہ ہو چکی ہے ہندوستان کے اندر. تو دیکھیے میں یہی کہتا ہوں ہمارے ناظرین سے بھی، کتابیں پڑھیے، ادب پڑھیے، چاہے کوئی زبان ہو آپ کو اس سے تعلق رکھیے. اخباروں میں بھی افسانے آتے ہیں، اخباروں میں بھی چیزیں آتی ہیں، اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے.
ٹھیک ہے آپ سونے کی بات کر رہے ہیں, سونا الگ چیز ہے, لیکن اس سے اپنے کو معلوم ہوتا ہے آپ اپنی بیٹیا کے لیے پریشان ہیں آپ, میں سونا کہاں سے لا کے دوں, 1 لاکھ روپے سونا ہو گیا, کہاں سے لا کے دوں, میں کہاں سے بندوبست کروں, یہ چیز ہے. نہیں ٹھیک ہے, جو شادی مبارک کی اسکیم ہے اس سے بھی استفادہ کیجیے, لیکن یہ ہوگا کہ وہ مہینہ 3 سے 6 مہینے ہوتے آپ کو سونا تو نہیں مل رہا ہے, خالی 1 لاکھ روپے 1,01,000 روپے کچھ ملتے ہیں آپ کو, اپلائی کیجیے. یا پھر بھی جو بہت سے لوگ ہیں جو شادی وغیرہ کے لیے انتظام کرتے ہیں ان کی مدد لیجیے. کئی NGOs کام کر رہے ہیں, ہمارے بھی دانش میں کئی لوگ ہیں جو اس کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور پھر مطلب اگر سونا خریدنے کی بات ہے تو بہرحال بہت کم یہ دیکھا گیا ہے کہ سونے کا دام جب چڑھ جاتا ہے, اگر فرض کریں 10 روپے بڑھ گیا ہے تو وہ پھر 10 روپے کم ہونے کے چانسز نہیں ہوتے, 2-3 روپے 4. میں مثال دے رہا ہوں, جیسے اگر آپ 24 کیرٹس کی اگر بات کریں گے, 22 کیرٹس کی بات کریں گے, اگر 22 کی آپ نارملی 18 کی بھی آ رہی, 18 کی بھی آ رہی, 89 ہاں وہ بھی آ رہا ہے, لیکن بہرحال جو بھی لے رہے ہیں آپ تو شاید کچھ یہ 2-3 روز 4 روز جو بھی جیسا بھی ہو اس میں لے لیں, کیونکہ جیسے جیسے حالات خراب ہوتے ہیں عالمی سطح پر بھی, تو جب بھی لوگوں کی جو ہے کرنسی پر بلیف کم ہو جاتا ہے تو سونے کا دام بڑھتا جاتا ہے, اور وہ کم ہونے کے چانسز نہیں ہوتے. تو لے لیں بہتر ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اور 1 لاکھ سے زائد, بلکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں 1,20,000 1,30,000, مطلب کم ہونے کا سوال نہیں ہے. تو ٹھیک یہی ہوگا کہ اگر لے لیں, کیونکہ حالات جیسے جیسے جنگ کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں تو پھر اس کے دام بڑھتے ہی جائیں گے. تو یہ مشورہ ہے بہرحال. پھر آپ جو سونے کی مارکیٹ سے جو جڑے ہوئے ہیں جو بھی ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں, ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ 8-10 دن 15 دن 20 دن مہینے میں کچھ گنجائش ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو سکے. بہرحال بھائی صاحب آخری سوال, بالکل ایک ٹائم تو ہو گیا ہے, مسلم نمائندگی تلنگانہ کابینہ میں توسیع تو کی گئی لیکن مسلم چہرہ سامنے نہیں آیا. جی کیا کہیں, تلنگانہ میں مسلمانوں کے, اب دیکھیے کاسٹ سنسس یعنی طبقاتی بنیاد پر ایک سروے ہوا تھا گزشتہ نومبر میں, جی اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی یہ ہے, مسلمانوں کے اندر یہ طبقات اتنے ہیں, یہ اچھی بات ہے, چلو ہو گئے. پھر یہ کہا گیا کہ جتنی آبادی اتنی حصے داری, ایک بڑا نعرہ دیا گیا تھا بھائی. پھر حصے داری کدھر گئی بھائی, آبادی تو دیکھ لی آپ نے, جتنی آبادی اتنی حصے داری نہیں. یہ بڑا عجیب لگا کہ کبھی بھی, یعنی 1948 میں جب حیدرآباد جو علیحدہ مملکت تھی وہ ہندوستان میں ضم ہو گئی, ہونے کے بعد سے یعنی کل تک یعنی 2023 تک بھی, یہ کانگریس کی سرکار آنے سے پہلے تک بھی جتنی بھی حکومتیں بنی ان حکومتوں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تک نمائندگیاں تھیں. پورے واقعات آپ دیکھیے, پوری ہسٹری آپ کے سامنے, لیکن یہ سرکار میں ایک بھی نمائندگی نہیں ہے. تو آپ کا جو نعرہ ہے جتنی آبادی اتنی حصے داری, یہ نعرے کا رہ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکھے ہوں گے, جملہ ہے بھائی, جملہ جو بولتے ہیں نا دلی والے, جو جملہ ہے, ارے جملہ تھا بھائی وہ, تو آپ بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, چلیے مبارک آپ کو. بہت بہت شکریہ مائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.